بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد قال اللہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری دوسری نشست سوال و جواب کی شروع ہے، جس میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دکتور سید طالب الرحمن حافظہ اللہ تعالی دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے سوالوں کو 031651755585 اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ سوال بھیجا کریں، یا یوٹیوب چینل سید اکاشہ طالب آفیشیل اس کے کومنٹ باکس پہ جو ہے اپنے سوال بھیج دیا کریں۔ ہر ہفتے کے اتوار کے دن آپ کے سوال، ان کے جواب آپ کو مل جایا کریں گے۔ تو مجلس کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بدترین فرقہ کون سا ہے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بدترین فرقہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک وہ جو قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، صوفیت کی دعوت دیتے ہیں، قبروں پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، قبر والوں سے نظریں مانتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی مرادیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ پوری امت کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس لیے کہ ایسی جماعت، ایسا فرقہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا فرقہ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو کبھی احمدی کہتا ہے اور کبھی قادیانی، تو یہ فرقہ بھی مسلمانوں کا دل سے دشمن ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ دو فرقے ہیں، ایک توحید میں اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور دوسرا رسالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا بلکہ اپنے جھوٹے نبی کو وہ نبی تسلیم کرتا ہے۔ احسن اللہ علیکم۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں اگر بیڈ پہ وہ لیٹ کے قرآن پڑھتے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو کیا وہ بیڈ پہ ہی سجدہ تلاوت کر لیں؟ دیکھیے، بیڈ پر لیٹ کر قرآن پڑھنا صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اگر سجدہ تلاوت آ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کر لے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر یہ بیڈ پر جس پہ فوم کا گدا وغیرہ بچھا ہوتا ہے، اگر یہ اسی پر سجدہ کرے گا تو اس کا سر اس گدے میں دھنس جائے گا، گھٹنے بھی دھنس جائیں گے، ہاتھ بھی دھنس جائیں گے، تو یہ صحیح طریقے سے سجدہ کر نہیں پائے گا۔ تو بہتر ہے اس کے لیے کہ اگر اس نے سجدہ کرنا ہے تو یہ بیڈ سے نیچے اترے اور فرش پر سجدہ کرے۔ السلام علیکم۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں کیا اہل بیت کا شجرہ ابھی تک محفوظ ہے جس طرح کہ احادیث کی سند محفوظ ہے؟ حدیث چونکہ دین ہے اور دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، لہٰذا حدیث محفوظ ہے سند کے اعتبار سے، لیکن شجرہ یہ اہل بیت کا یہ محفوظ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس میں ملاوٹیں کی ہوئی ہیں اور اس کی جانچ پرکھ محدثین کے اصولوں کے تحت نہیں کی گئی ہے، بلکہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اس میں تحریف کر ڈالتا ہے، اپنے نام داخل کر دیتا ہے، تو یہ محفوظ نہیں ہے۔ تو جو شخص کہتا ہے کہ اس کی سند حضرت علی سے ملتی ہے، کافی لوگ مدعی ہیں اس کے پاکستان میں، تو کس طرح یہ ثابت ہوگا کہ اس کا سند جو ہے وہ غلط ہے؟ دیکھیں، شجرہ ہوتا ہے، نسب نامہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ حضرت علی تک اپنا سلسلہ ملاتے ہیں، لیکن وہی جو میں نے بات کہی کہ لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے نام شامل کر کے اپنے نام شامل کر لیے ہیں۔ چونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا سلسلہ حضرت علی تک ملتا ہے
تو اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر وہ دلیل پیش کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی وہ شجرہ نسب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اس میں شک رہتا ہے، یقین نہیں ہے. احسن اللہ علیکم. یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ فوت شدہ انسان کا خواب میں آنا کیا یہ کسی بات کی تعبیر کرتا ہے؟ دیکھیں، خواب میں آنا، یہ خواب میں کسی کا آنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کس کے خواب میں آیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خواب میں اس کو بھیج دیتا ہے. تو کسی آدمی کا خواب میں آ جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لوگوں نے مختلف قسم کی تعویلیں کی ہوئی ہیں، لیکن اس سے کہ جو آدمی خواب میں اپنے فوت شدہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی تیاری کر لے کہ اس کا وقت قریب ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے. السلام علیکم. یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا کیا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں مسکولر انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، یعنی گوشت میں انجیکشن لگایا جا سکتا ہے. رگ میں انجیکشن نہ لگایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انجیکشن طاقت کا نہ ہو بلکہ دوائی ہو جس کی اس کو ضرورت ہے. تو گوشت میں اگر لگائے گا تو یہ ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتا ہے، لیکن اگر رگ میں لگائے گا تو اس کا تعلق معدے سے ہوتا ہے، تو معدے میں اس کے اثرات پہنچتے ہیں. لہٰذا رگ میں انجیکشن لگانے سے علماء نے منع کیا. جو شخص جو ہے وہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور کچھ ہوا کے لیے کچھ چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص اس بیماری میں، دمے کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ انہیلر وغیرہ استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. السلام اللہ علیکم. یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ کیا شیعہ سے دوستی لگا سکتے ہیں؟ دوستی کا معیار اگر یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی لگاتا ہے، شیعہ کے ساتھ یا کسی بھی گمراہ فرقے کے آدمی کے ساتھ وہ دوستی اس لیے لگاتا ہے کہ میں اس کو کتاب و سنت کی تبلیغ کروں گا، اس کو توحید و رسالت کا معنی سمجھاؤں گا، اس کے عقیدے کو صحیح کروں گا، اس کی اصلاح کروں گا، تو ایسی دوستی لگانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کی دوستی کوئی دنیاوی چیز کے لیے ہے تو یہ غلط ہے. السلام علیکم. یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں تراویحوں کے بعد کیا وہ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں؟ دیکھیں، تراویح ہو یا تہجد ہو، یہ نفلی نماز ہے، اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے. مثلا ایک آدمی تھکا ہوا ہے، وہ 11 رکعتیں ادا نہیں کر سکتا، 4 پڑھتا ہے تو اس کو اجازت ہے. ایسے ہی جب کمی کی اجازت ہے تو اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے کہ 11 رکعتیں پڑھنے کے 10 رکعتیں پڑھنے کے بعد تہجد کے لیے رات کو اٹھتا ہے اور وہ نفلی نماز ادا کرتا ہے تہجد کی صورت میں، تو نفلی نماز میں اس طریقے سے زیادتی کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تو اس سے یہ عمومی حدیث ہے، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسی طریقے سے زیادہ رکعات پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے. السلام علیکم. یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ تراویح کی صحیح تعداد کیا ہے؟ مفصل جواب دے دیں. دیکھیں، تراویح کی صحیح تعداد 11 رکعتیں ہیں، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی رات کی جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ 11 رکعتیں ہوتی تھیں. تو 11 رکعتیں یہ تعداد ہے قیام اللیل کی. اگر اس کو عشاء کے فوراً بعد پڑھا جائے تو لوگ اس کو تراویح کہتے ہیں، اور اگر یہ رات کے آخری پہر میں پڑھا جائے تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے یہ قیام اللیل، اور اس کی تعداد 11 رکعتیں ہیں. بالاتفاق احناف بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ حرم میں 20 کی تعداد میں تراویح کیوں پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں، حرم میں کرونا وائرس کی وجہ سے اب 11 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو کیا اب یہ مذہب بنا لیا جائے کہ 20 کی بجائے اب 11 سنت بن گئی ہیں؟ حرم میں ائمہ حرم اور وہاں کی حکومت نے مسجد نبوی اور بیت اللہ میں 20 رکعات کا اہتمام کیا ہے.
باقی پورے سعودی عرب میں 11 رکعتیں ہی ادا کی جاتی ہیں۔ اس کا ان کا خاص ایک مقصد ہے کہ اس نماز میں اگر کوئی آدمی لیٹ پہنچا ہے، 11 رکعتیں ختم ہو 10 رکعتیں ختم ہو گئی ہیں، تو اگلی 10 جو نیا امام پڑھا رہا ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ فلائٹیں آتی رہتی ہیں، عمرے والے پہنچتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ایک سہولت دی گئی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جو حرم میں رکعات پڑھی جاتی ہیں 20 آج اس سال کے علاوہ پہلے سالوں میں، تو اس صورت میں وہی 20 رکعات پڑھنی چاہیے، تو ہم اس کو کہیں گے کوئی حرج نہیں، اگر تم 20 پڑھنا چاہتے ہو لیکن اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے حرم میں پڑھی جاتی ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھو، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، بلند آواز سے آمین کہو، اور نماز میں تورک کرو، سنت کے مطابق ادا کرو۔ نفلی نماز ہے، اس میں اگر تم زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو اجازت ہے، لیکن سنت کے مطابق تعداد بھی سنت کے مطابق تعداد کا بھی لحاظ رکھا جائے اور طریقہ کار کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اگر کوئی 11 رکعات پر متفق نہیں ہوتا اور وہ اصرار کرتا ہے کہ میں نے 20 پڑھنی ہے، تو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم 20 پڑھ لو، لیکن سنت کے مطابق پڑھو جیسا کہ حرم میں پڑھی جاتی ہیں۔